امام عشق محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، کوئی بڑا نہیں ہے سارے دانشوروں کا قد چھوٹا ہے، کوئی بڑا نہیں ہے سارے دانشوروں کا قد چھوٹا ہے، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، اور سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتبا، اے ایمان والو، اے لوگو جو لوگ ایمان لائے ہو۔ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں سے کہہ رہا ہے کہ اے لوگو جو لوگ ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے اگلے والوں پر فرض تھا، جیسے کہ تم سے اگلے والوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے اور سامنے آنے والا بھی ہے، ہمیں اور آپ کو اس کا استقبال کس انداز سے کرنا چاہیے۔ رمضان شریف سے پہلے ہم سب کو کیا کام کرنا چاہیے کہ صحیح طریقے سے ہم اس مہینے کا استقبال کر سکیں۔ یوں تو رمضان کا مہینہ آپ کی زندگی جتنی ہوئی ہر سال آتا ہے، اور ہم اور آپ جہاں تھے وہیں پر موجود ہیں، رمضان کا مہینہ چلا جاتا ہے۔ جس مہینے کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ میری محبت میں روزہ رکھتا ہے اور وہ افطار کرنے بیٹھتا ہے تو اس وقت اس کی خطا معاف ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ تو ہمیں استقبال اس مہینے کا کیسے کیا جائے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے کہ اے ابو ہریرہ، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتا دوں جو تمہارے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہو، قبر میں بھی بھلائی ہو، حشر میں بھی بھلائی ہو؟ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی، یا رسول اللہ بتایا جائے۔ میرے آقا فرماتے کہ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے 2 رکعت نماز پڑھا کرو، یہ نماز تمہاری قبر میں بھی کام آئے گی، حشر کے میدان میں بھی کام آئے گی، اور تم بخشے جاؤ گے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ نماز تم اپنے گھر کے کسی کونے میں پڑھا کرو، اسی لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم یہ نماز اپنے گھر کے کونے میں پڑھو گے تو آسمان سے تمہارا گھر ایسے چمکے گا، ایسا دکھائی دے گا جیسے زمین میں رہنے والے لوگوں کو آسمان کا ستارہ دکھائی دیتا ہے۔ یعنی انسان زمین کے اوپر رہ کر کے جیسے ستارے کو چمکتے ہوئے دیکھتا ہے کہ کتنا اچھا چمکتا ہے، ایسے ہی محلے میں اس آدمی کا گھر آسمان سے چمکتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ جو انسان رات کے اندھیرے میں تیسرے حصہ میں عبادت کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ ایک شخص تھا جو نماز بھی پڑھتا تھا، عبادت بھی کرتا تھا، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے تھے، تسبیح درود شریف سب پڑھتے تھے، اور جب وہ دعا مانگتے تھے تو کہتے تھے کہ اے خالق جہنم، اے خالق جہنم، مجھے جہنم سے آزاد فرما دے، اے میرے مالک مجھے جہنم سے آزاد فرما دے۔ یہ خبر جو ہے حضور کی بارگاہ تک آ گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ اس کیفیت میں ہو، اس حال میں ہو، وہ ایسے عالم میں مجھے خبر کرنا۔ پھر جو صحابہ دیکھے کہ رات کے اندھیرے میں وہ شخص اٹھا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، کبھی نماز پڑھ رہا ہے، کبھی تلاوت کر رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں، اس کے بعد جب دعا مانگتے ہیں تو پھر وہی کام۔ دوسرے دن حضور کی بارگاہ میں آ کے پھر کہنے لگے، حضور آج وہ اسی حال میں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے، دیکھ رہے ہیں کہ وہ صحابی ہے اور دعا مانگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے خالق جہنم، مجھے جہنم سے آزاد فرما دے، مجھے جہنم سے نجات عطا فرما۔ جب نماز ختم ہو گئی، عبادت ختم ہو گئی،
جب وہ انسان باہر نکلا تو حضور نے فرمایا اے شخص عبادت تو تیری بہت اچھی ہے، تو جو کر رہا ہے یہ کام بہت اچھا کام ہے، لیکن ایک بات بتا، خالی تم نے جہنم سے آزادی کا پروانہ مانگا ہے، جنت کا سوال رب سے کیوں نہیں کیا؟ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ ابھی تو میری ذات جہنم سے آزاد ہونے کی طلب میں گزر رہی ہے، جب میں جہنم سے پورے طرح سے آزاد ہو جاؤں گا تب رب سے ہم سوال کریں گے کہ جنت عطا فرما۔ آج مسلمان قوم میں کیا ہو گیا ہے، جہنم کی کوئی فکر نہیں ہے، صرف جنت کے طرف پڑے ہوئے، اور فضائل پڑھ کر کے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم جنت حاصل کر لیں گے۔ تو فضائل میں جنت نہیں رکھا گیا، حقیقت میں جنت رکھا گیا ہے۔ میں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تاریخ پڑھی۔ صدیق اکبر کون ہے؟ میرے نبی کا ساتھی بھی ہے، یار غار بھی ہے، اور میرے نبی نے فرمایا میرا یہ وہ صحابی ہے جو جنت میں جائیں گے۔ جنت کی ٹکٹ مصطفیٰ جان رحمت دے رہے ہیں، اور رب فرماتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلیٰ نارا حامیہ، کہ جس پر میرے مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت ہوگی وہی جنت میں جائے گا، باقی کوئی نہیں جائے گا۔ یہ رب کا قرآن کہتا ہے، رب فرماتا ہے۔ یعنی جنت میں جانے کا جو دار و مدار ہے، نجات کا جو پروانہ رکھا گیا ہے، وہ عبادت کے بل پہ نہیں رکھا گیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی محبت پر رکھا گیا ہے۔ یعنی جس سے اللہ کے رسول خوش ہوں گے اسی کو جنت ملے گی، اور جس سے ناخوش ہوں گے وہ قوم کوئی بھی ہو، ہم بھی ہو سکتے، آپ بھی ہو سکتے، کوئی بھی ہو، اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے وہ کوئی ہو۔ لیکن جنت کا پروانہ، نجات کا دار و مدار عمل پہ نہیں ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت پر ہے۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں کہ یہ صحابی جنتی ہے، جنت کی ٹکٹ مصطفیٰ جان رحمت نے ان کو عطا فرمایا۔ اب سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جنت سے یہ انسان رک نہیں سکتا ہے، جائے گا ہر حال میں۔ لیکن تاریخ میں بات آتی ہے کہ ہر رات وہ اللہ کی خوف سے رویا کرتے تھے، رات بھر روتے تھے، ایسا روتے تھے کہ ان کے آنکھ سے آنسو جب نکلتی تھی تو اس کے بھاپ سے اس کے بھاپ سے پورا کمرہ اندھیرا ہو جاتا تھا۔ جیسے ٹھنڈی کے موسم میں شبنم گرتا ہے نا تو پوری دنیا اندھیرا ہو جاتا ہے، ایسے ہی ان کا روم جو ہے بھاپ سے اندھیرا ہو جاتے تھے، اتنا وہ روتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ صحابی جنتی ہے، ان کے بارے میں بھی فرمایا، ٹکٹ ان کو بھی دیا گیا۔ حضرت عمر کی تاریخ یہ ہے کہ اللہ کی خوف سے رات میں اس طرح روتے تھے کہ جیسے نالیاں بنتا ہے نا، ایسے ہی عمر فاروق کے گال میں 2 نالیاں بن گئے آنسو گرنے کے لیے۔ یعنی آنسو جب بار بار نکلتا تو اس سے بھیگ کے گڈھا ہو گیا تھا گال۔ پھر بھی وہ اللہ کے خوف سے، جبکہ جنت کی سند مل چکی ہے، جنت کا پروانہ دیا جا چکا ہے، یہ یقین ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے، پھر بھی اللہ کے خوف سے اتنا روتے ہیں کہ ان کے آنکھ میں آنسو کا قطرہ جب نکلتا ہے تو اس سے گال میں گڈھے پڑ گئے۔ اور ہم لوگ تو نہ روتے ہیں نہ دھوتے ہیں، حتیٰ کہ 5 وقت صحیح سے نماز بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں، پھر بھی خیال اتنا ہے کہ جنت ہم ہی جائیں گے، باقی کوئی نہیں جائے گا۔ تو جنت ہم ہی جائیں گے تو ان سارے سوالوں کا جواب وہاں کون دے گا؟ حساب تو دینا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر ذرہ برابر بھی نیکی کیا ہے کوئی تو اس کو وہاں دکھایا جائے گا، دیا جائے گا، اور ذرہ برابر بھی اگر کسی نے برائی کیا ہے یہ بھی دکھایا جائے گا، اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، چھوڑا کسی کو نہیں جائے گا۔ تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ ابھی تو ہم جہنم سے آزاد نہیں ہوئے ہیں، جب جہنم سے آزاد ہو جائیں گے پھر رب سے کہیں گے کہ مولا ہمیں تو جنت عطا فرما۔ اب رمضان کا مہینہ ہر سال آتا ہے جس میں میرا رب فرماتا ہے کہ ایک رمضان میں 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے نکال کے آزاد کیا جاتا ہے، بخشش ہوتی ہے۔
اور جو مسلمان محبت سے عورت ہو یا مرد اللہ کی محبت میں اگر وہ روزہ رکھا ہے تو پھر اللہ کہتا ہے کہ جب وہ افطار کرنے بیٹھتا ہے اس سے پہلے میں اس کی بخشش فرما دیتا ہوں۔ اب بھلا جس کی بخشش ہو گئی رمضان کے مہینے میں، پھر رمضان کے بعد اس آدمی کی نماز کیسے چھوٹ رہی ہے؟ اللہ تو کہتا ہے کہ ہم جس سے راضی ہوتے ہیں ہم اس کو نماز کی توفیق دے دیتے ہیں، اور جس سے راضی رب ہوتا ہے اسی کی بخشش ہوتی ہے۔ تو پھر جس رمضان میں میرا رب کہتا ہے کہ اگر تم محبت سے روزہ رکھو گے تو اس کا بدلہ تمہیں یہ دوں گا کہ میں تمہیں بخش دوں گا، اب بخشش ہو گئی، پھر رمضان کے بعد سارے خرافات ہمارے قوم میں کیوں آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بنایا، شیطان جب نافرمانی کیا تو اس کو اٹھا کے پھینک دیا، کہا کہ اب تمہارے لیے جنت میں جگہ نہیں ہے، دنیا میں جاؤ۔ شیطان نے کہا کہ مجھے عمر دیا جائے تا قیامت تک، رب نے فرمایا یہ بھی لے لو۔ شیطان اس وقت قسم کھائی رب کی بارگاہ میں کہ مولا تو نے تو مجھے مردود قرار دیا، شیطان بنا دیا، تو میں بھی قسم کھاتا ہوں قیامت تک کسی بھی بندے کو تیرے راستے پہ چلنے نہیں دیں گے سوائے ان لوگوں کے جو مخلص بندہ ہے تیرا، جو مخلص تیرا بندہ ہے، اس کے علاوہ جتنے بندہ ہے تیرا میں کسی کو سیدھے راستے پہ چلنے نہیں دوں گا۔ رب نے کہا جاؤ تم یہ بھی کر لو، لیکن جب میرا بندہ میری بارگاہ میں آنسو بہا کے رو دے گا اور توبہ کر لے گا میں اس کی ساری خطا کو معاف کر دوں گا۔ اب شیطان جب کہہ دیا کہ ہم تیرے ہر بندے کو بہکا دیں گے سوائے ان لوگوں کے جو لوگ مخلص ہیں۔ مخلص کسے کہا جاتا ہے؟ جو لوگ سچے دل سے اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کی محبت میں نماز پڑھتا ہے، اللہ کی محبت میں عبادت کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اس کو مخلص کہا جاتا ہے، یعنی تقوی والا۔ اب تقوی کس کو کہا جاتا ہے؟ رمضان کس لیے آیا ہے؟ رمضان صرف مسلمانوں کو تقوی دینے کے لیے آیا ہے، برائیوں سے بچانے کے لیے آیا ہے، اور نیک راستے پر چلانے کے لیے رمضان کا مہینہ آیا ہے، جو یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اب تقوی کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن قاف سے فرمایا کہ اے ابی بن قاف یہ بتاؤ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اس صحابی نے کہا کہ اے عمر آپ کبھی جنگل اور جھاڑیوں سے گزرے ہیں جو دونوں طرف کانٹے دار جھاڑی ہو اور بیچ میں راستہ ہو، ایسے گلیوں سے آپ گزرے ہیں کبھی؟ حضرت عمر نے کہا ہاں۔ تو اس صحابی نے کہا بتاؤ اس وقت چلنے کا انداز آپ کا کیا تھا؟ اس وقت چلنے کا انداز آپ کا کیا تھا؟ یعنی ایسا راستہ ہو جس میں دائیں طرف بھی کانٹے دار جھاڑی ہو، بائیں طرف بھی کانٹے دار جھاڑی ہو، ایک چھوٹی سی گلی ہو اس سے گزرنا پڑے انسان کو۔ حضرت عمر نے کہا ایسے راستے پہ جب ہم گزرتے ہیں اپنے کپڑے کو سمیٹ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی بچا کر کے ان کانٹوں سے تب گزرتے ہیں۔ کیا جواب دیا؟ کہ پہلے اپنے کپڑے کو سمیٹتے ہیں، پھر اپنے جسم کا خیال رکھتے ہیں کہ کہیں کوئی کانٹا دائیں بائیں سے چبھ نہ جائے، تب ہم اس راستے سے گزرتے ہیں۔ حضرت ابی بن قاف نے فرمایا اسی کا نام تو تقوی ہے، اسی کا مطلب تقوی ہے۔ حضرت عمر نے کہا کیسے؟ حضرت ابی بن قاف نے فرمایا ایسے کہ جب دنیا میں انسان چلتا ہے تو ایک طرف برائیوں کا راستہ ہے تو دوسرے طرف اللہ کی نافرمانیوں کا راستہ ہے، اور اس کے بیچ میں مسلمان کو گزرنا ہے، اور مسلمان کو ہمیشہ یہ خیال رکھنا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے اور کہیں ہم سے برائی نہ ہو جائے، اور اسی کے بیچ سے مسلمان کو گزر کے جنت میں جانا ہے۔ اسی کا نام تقوی ہے۔ اب یہاں پر رک کر کے میں تقوی کے حوالے سے ایک بات بتا رہا ہوں۔ جتنے لوگ اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہیں اس میں نچنیاں بلاتے ہیں، اپنے گھر سے بارات لے کے لڑکی کے گھر تک جاتے ہیں، پھر وہاں سے واپس آتے ہیں، خوب شور شرابہ کرتے ہیں، خوب لونڈا نچاتے ہیں، موگا نچاتے ہیں۔ اب بتاؤ مجھے ان لوگوں سے اللہ ناراض ہے کہ ناراض ہے؟ یہ اعزازی ہے۔ اللہ کی یہ فرما برداری کیا کہ نافرمانی کیا؟ رمضان کہتا ہے ہم تمہیں تقوی دینے آئے ہیں،
رمضان کہتا ہے، روزہ کہتا ہے ہم تمہیں سیدھے راستے پہ چلانے آئے ہیں۔ اور جو بیٹے کی شادی میں مسلمانوں نے ایسا خرافات کیا، چاہے وہ محلہ کوئی بھی محلہ سے گزرے ہو، اور جتنے لوگوں کو انہوں نے پریشان کیا، یہ پریشانی اللہ کو فرما برداری میں گزارا یا نافرمانی میں گزارا؟ یقیناً یہ نافرمانی کیا۔ یہ دونوں طرف راستے میں جو کاٹا تھا، دونوں اس کے بدن میں چبھ گیا ہے۔ برائیوں کا راستہ بھی اختیار کیا، نافرمانی کا بھی راستہ اختیار کیا، تو نہ اب اس کے پاس تقویٰ ہے نہ اس کی بخشش ہے۔ دونوں سے ہاتھ دھو بیٹھے مسلمان۔ جبکہ رمضان کا دن کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جب مسلمان ایمانداری کے ساتھ، محبت کے ساتھ میرے لیے روزہ رکھتا ہے، وہ افطاری کا لقمہ اٹھا کے منہ میں نہیں رکھتا ہے، اس سے پہلے میں اس کی بخشش فرما دیتا ہوں۔ یا مسلمان اپنے بیٹے کی شادی میں جہیز کے نام پہ پیسہ لیتا ہے، کپڑا لتا جوتا موجہ سب لیتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ نافرمانی ہے، یہ حرام ہے، حرام ہے، اور آپ نے جان بوجھ کر کے پھر وہی کام کر لیا، تو آپ کو رمضان کے مہینے سے یا شب برات کے مہینے سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ آپ جہاں 10 سال پہلے 20 سال پہلے جہاں تھے وہی ہے، اور ہر سال رمضان کا مہینہ آپ کے پاس آتا ہے، آپ کو دعوت دے رہا ہے، لیکن آپ اس کو قبول نہیں کر پا رہے، اور یوں ہی مہینہ گزر جا رہا اور بخشش بھی نہیں ہو رہی ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا تقویٰ اس کا نام ہے کہ دونوں طرف کانٹے دار جھاڑی ہو اور بیچ سے گزرنا پڑے اور کوئی تکلیف نہ ہو، آسانی کے ساتھ گزر جائے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اب دنیا میں رہنا ہے، ہر آدمی سے ملاقات ہوگی، کبھی چور سے بھی، کبھی بیابان سے بھی، کبھی گنڈا سے بھی، کبھی ڈاکہ سے بھی، یعنی کبھی حرام چیز بھی سامنے آئے گی، کبھی حلال چیز بھی سامنے آئے گی۔ تو مسلمان کو خوشی کے ساتھ حرام کو چھوڑ دینا اور حلال کو پکڑ لینا، اسی کا نام مسلمان ہے۔ یہ مت سمجھئے کہ ہم مسلمان ہو گئے، رمضان کا مہینہ رکھ لیے تو جنت میں ہم ہر حال جائیں گے، ہر حال میں جائیں گے، یہ خیال نکال دیجئے۔ جن کو ٹکٹ مصطفیٰ جان رحمت نے جیتے جی اس صحابی کو دے دیا، جو صحابی ابھی دنیا میں موجود ہے ان کو دیا گیا، اور وہ اللہ کے خوف سے اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ بروز محشر قائم ہوگا، رب کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا۔ اس وقت میرا رب مجھ سے پوچھے گا اے بندہ بتا جوانی میں کیا کیا، بڑھاپے میں کیا کیا، بچپنے میں کیا کیا۔ اب میرے نبی کی حدیث بتا رہی ہے کہ جس وقت بندے کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، اگر دائنا پیر اس کا پیچھے ہے اور بایاں پیر آگے ہے، اس حالت میں اگر بندہ رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہے تو بندے کی طاقت نہیں ہے کہ دونوں پیر کو برابر کر لے، یا بندے کی یہ بھی طاقت نہیں ہے کہ نظر پھیر کے دیکھ لے کہ کوئی میری مدد کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ اتنی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ اس وقت حساب کھولا جائے گا، ہر مسلمان کا، ہر انسان کا کھولا جائے گا، چاہے وہ کوئی بھی قوم ہو۔ تو یہ خیال نکالیے کہ صرف رمضان کا مہینہ آئے گا، روزہ رکھ لیں گے، عبادت کر لیں گے، جنت حاصل ہو جائے گی، یہ خیال بالکل ذہن سے نکالیے۔ آپ مسلمان ہو گئے تو جس دن حد بلوغیت کو پار کیا وہیں سے آپ پر نماز فرض ہے۔ اگر صرف نماز جمعہ میں یا رمضان میں پڑھیں گے تو ان باقی نمازوں کا حساب کون دے گا، جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ ایک وقت کی نماز اگر کوئی جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتا ہے اس کو کروڑوں سال جہنم میں جلایا جائے گا۔ اور دوسری حدیث ہے کہ جب کوئی بندہ مومن یا عورت یا مرد کوئی بھی ہو، نماز اس پر فرض ہو گئی، اگر وہ جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے تو اس انسان کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے، جس دروازے سے اس کو ڈالا جائے گا۔ تو اسی لیے آپ پر ہر مہینے میں، ہر دن میں، ہر گھڑی میں نماز فرض ہے، وقت کے اندر رہ کے نماز پڑھیے۔ اور یہ جو خرافات بیٹا بیٹی کے شادی میں کر رہے ہیں، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے سراسر۔ اگر نہیں اس سے باز آتے ہیں تو پھر دہکتی ہوئی آگ کی شعلہ آپ کی انتظار میں ہے۔ وہاں آپ کا خاندان نہیں دیکھے گا کہ یہ انصاری صاحب ہے، یہ خان صاحب ہے، یہ پٹھان صاحب ہے، یہ رائن صاحب ہے، یہ اور جماعت والے ہیں، کچھ نہیں دیکھا جائے گا۔ وہاں دیکھا جائے گا تو آپ کے لیے صرف یہ دیکھا جائے گا کہ ایمان آپ کتنا لے کے آئے ہیں، عمل کیا کر کے آئے ہیں۔
ایسے عالم میں کوئی کسی کا وہاں مددگار نہیں ہوگا۔ ایسے عالم میں اگر کوئی مددگار ہے تو وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ اب اللہ کے محبوب قبر میں تشریف لاتے ہیں نا، یہ تو ایمان ہے کہ ہر مومن کے قبر میں جب سوال کیا جاتا ہے تو اس وقت میرے آقا تشریف لاتے ہیں، سب کے قبر میں آتے ہیں نا۔ اگر اس وقت حضور آپ کا چہرہ دیکھ کر کے منہ پھیر لیے کہ یہی میرا وہ امتی ہے جو نماز نہیں پڑھتا تھا، روزہ نہیں رکھتا تھا، عبادت نہیں کرتا تھا، گناہ میں زندگی گزارتا ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، گالی دیتا ہے، لوگوں کو برائی کرتا ہے، جس قوم کو سنبھالنے کے لیے میں نے طائف کے میدان میں پتھروں کی بارش کھایا، جنگ کے میدان میں میں نے اترا ہے، آج وہی امت اتنا فتنہ اور فساد پھیلایا ہے۔ اگر ایسے عالم میں آپ کے قبر سے میرے رسول منہ پھیر کے چلے گئے تو آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کے غضب سے بچانے والا ایسے عالم میں کوئی نہیں ہوگا۔ اور ایک بات اور سنیے کہ آپ کے قبر میں رب کی رحمت جو متوجہ ہوگی وہ بھی رسول پاک کی رحمت کے صدقے میں، رسول پاک کی رحمت کی وجہ سے۔ اگر رسول پاک آپ کے قبر میں خوش ہو گئے دیکھ کر کے آپ کو، تو پھر ایسے عالم میں رب کی رحمت آپ کے طرف متوجہ ہوگی، اور اگر رسول پاک وہاں سے واپس چلے گئے منہ پھیر گئے تو رب کا غضب آپ کے طرف متوجہ ہوگی۔ آج مسلمان اس بات کو ذہن بنا لیا ہے کہ ہم قبر میں جائیں گے، رسول پاک کی زیارت ہوگی، وہاں میرا رسول بچا لیں گے۔ کیسے بچائیں گے؟ آپ نے کبھی رسول پاک کی تاریخ کو پڑھا؟ رسول پاک کی ناراضگی کو آپ نے سمجھا کہ میرا رسول کس بات سے خوش ہے اور کس بات سے ناراض ہے؟ آپ اپنے بیٹے کے شادیوں میں لڑکی کو نچواتے ہیں اور آپ کا رسول آپ سے خوش ہوں گے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ یہ ایک صحابی رسول سونے کا انگوٹھی پہنا تھا، صرف وہ حرام ہے پہننا، کھایا نہیں تھا انہوں نے، پیٹ میں نہیں گیا تھا، صرف لا علمی کی وجہ سے، علم نہیں تھا ان کو، وہ جانتے تھے نہیں اس بات کو کہ یہ حرام ہے کہ حلال ہے، پہن لیا شوق سے۔ رسول پاک کی بارگاہ میں آ کے سلام کرتے ہیں، میرے آقا اس سلام کا جواب نہیں دیتے ہیں اور چہرہ اپنا پھیر لیتے ہیں۔ وہ صحابی سمجھا، دیہاتی صحابی تھا، سمجھا کہ ہم کو نہیں پہچان رہا ہوگا، ہم کو نہیں پہچان رہے ہوں گے، پھر سے دوسرے طرف سے حضور کے سامنے آئے، کہے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ حضور نے پھر جواب نہیں دیا، چہرہ پھیر لیا۔ اس کے بعد وہ صحابی رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ، مجھ سے کون ایسی غلطی ہو گئی کہ آپ میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے ہیں، اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے صحابی، تم نے جہنمی والوں کا لباس پہن کے رکھا ہے۔ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ وہ کیا؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ تم جو انگوٹھی پہنا یہ سونے کا ہے، یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے، یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اس صحابی نے اسی وقت اس کو کھول کے پھینک دیا، اتار کے پھینکا۔ میرے رسول واپس چلے گئے، دوسرے صحابی وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اے صحابی، یہ تمہارے لیے حرام ہے، تمہاری بیوی کے لیے حلال ہے، اس لیے اس کو اٹھاؤ اور بیچ کر کے اس کی قیمت سے اپنی بیوی کے لیے کوئی زیورات بناؤ۔ وہ صحابی کہنے لگے اے صحابی سنو، میں نے اپنے نبی کی خوشی کے لیے جس کو پھینک دیا ہے، قیامت آ سکتی ہے مجھ پر، لیکن میں اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اب مسلمان کرتا کیا ہے کہ سوچتا ہے کہ ہم مریں گے، قبر میں جائیں گے اور میرے رسول تشریف لائیں گے، یقیناً یہ میرا ایمان ہے، اور کہیں اگر چہرہ پھیر کے چلے گئے تب کیا ہوگا؟ آپ کی، ہماری، ہم سب کی حرکت کو دیکھنے کے بعد کہ میری یہی امت ہے جس کے لیے میں نے طائف کے میدان میں پتھروں کی بارش کھایا تھا، اس کو بچانے کے لیے جہنم کی آنکھ سے، لیکن یہ امتی میرا ہو کر کے، میرا کلمہ پڑھ کر کے، میرا دین قبول کر کے، پھر بھی فجر میں نماز نہیں پڑھتا تھا، ظہر میں نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اللہ نے جو اہم فرائضوں میں سے سب سے اہم فرض اس پر لاگو کیا، اس کو اس نے ادا نہیں کیا۔ میرے نبی تو حضرت ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ، جب کہ صحابی ہے وہ جنتی ہے، ہر صحابی جنتی ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ پھر بھی میرے نبی فرماتے ہیں ابو ہریرہ، رات کے تیسرے حصے پر 2 رکعت نماز اپنے گھر کے کسی کونا میں پڑھا کرو، تاکہ تمہارے قبر میں اللہ کی رحمت برسے اور حشر میں تم جاؤ تو آسانی کے ساتھ بخشے جاؤ۔
جن کے لیے جنت ہے وہ ان کو یہ سبق دیا جا رہا ہے، تو ہم لوگ تو آج سارے خرافات کر بیٹھتے ہیں۔ شریعت نے جتنی بات منع کیا قوم مسلم میں آج اتنی بات موجود ہے۔ کسی کا بیٹا شراب پیتا ہے، کسی کا بیٹا جوا کھیلتا ہے، کسی کا بیٹا ناچتا ہے، اور باپ ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہو کے دیکھتا ہے کہ واہ کیا میرا بیٹا رول نمایا ہے۔ ایسے بیٹا باپ کو بھی وہاں پکڑا جائے گا کہ تم کو بحیثیت باپ، تم کو باپ بنایا تھا، تمہیں اولاد دیا تھا، تم نے اس کی پرورش کیسے کیا؟ چھٹی نہیں ہے۔ کہا نا قرآن کہتا ہے کہ ذرے ذرے کا آپ سے حساب لیا جائے گا، ذرے ذرے کا ہم سے حساب لیا جائے گا۔ یہ جو مسجد کی پنکھا چل رہا ہے نا، اس کا بھی حساب ہوگا کہ آپ نے کس موسم پہ کتنا چلایا ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ چھوٹ جائیے گا، اس کا بھی حساب ہوگا کہ چراغی کے نام پر آپ نے کتنا پیسہ دیا اور مسجد کا نل کھول کے کتنا پانی بہایا ہے، اور مسجد میں کتنی دیر گزارا اور کتنی عبادت آپ نے کیا، اس کا بھی حساب ہوگا۔ جب مسجد کی چیز میں آپ سے حساب لیا جائے گا تو آپ کی نجی چیز میں تو کتنا حساب لیا جائے گا۔ ایک نبی حضرت، وقت بہت کم ہے، بس ایک جملہ اور سنیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہے، اللہ نے ان کو وہ مقام دیا کہ ان کی طاقت ہواؤں پر بھی ہے، فضاؤں پر بھی ہے، جانوروں پر بھی ہے، پرندوں پر بھی ہے۔ اگر کسی پرندے کو کہہ دے کہ 2 منٹ کے اندر تم یہاں سے پٹنہ جاؤ، وہاں کی خبر لے کے آؤ، تو 2 ہی منٹ کے اندر وہ پرندہ خبر لے کے آتے تھے۔ اتنی طاقت ان کو اللہ نے عطا فرمایا۔ اگر کسی تخت پر بیٹھ جائے اور ہوا کو حکم دے کہ مجھے یہاں سے بدیش لے کے چلو، ہوا اب ان کو لے کے چل رہی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نبیوں میں، رسولوں میں، پیغمبروں میں سب سے آخر میں جو جنت میں جائیں گے وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں، وہ تو بہت پہلے آئے ہیں؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت عطا فرمایا تھا، اس حکومت کے بارے میں حساب دیتے دیتے تمام نبی جنت میں چلے جائیں گے، آخر میں یہی نبی جنت میں جائیں گے۔ یہ انبیاء کی جماعت میں ہے، امتیوں کی نہیں۔ سارے نبی جنت میں جانے کے بعد ہی کسی امت کی باری آئے گی، وہ بھی امت کی باری کون سی امت ہوگی؟ وہ امت محمدیہ، یعنی ہم لوگوں کی باری آئے گی، تو کر کے جائیں گے تبھی آئے گی۔ امت محمدیہ، امتیوں میں سب سے پہلے میرے نبی کی امت جنت میں جائے گی، اس کے بعد کوئی نبی جائیں گے، اور نبیوں میں سب سے پہلے میرا نبی جنت میں جائیں گے، اور سب سے آخر میں حضرت سلیمان علیہ السلام جائیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ جو ان کو جو حکومت دیا گیا، سلطنت جو دی گئی، ان کے بارے میں جب ان کا حساب کھولا جائے گا تو اس کے حساب ہوتے رہیں گے، تب تک سارے نبی جو ہے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ جب نبیوں سے حساب لیا جائے گا تو امتی کا کیا حال ہوگا؟ سوچتے ہیں کہ یوں ہی زندگی کھا کھا کے گزار دے رہے، تو یہ کھا کھا کے گزارنا آپ کے لیے بہت بڑا وبال بننے والا ہے، آپ کے لیے بہت بڑا وبال بنے گا، قبر میں بھی، حشر میں بھی، اور دوزخ میں بھی۔ جب نبیوں سے حساب مانگا جا رہا ہے، نبیوں کو حساب دینا پڑ رہا ہے کہ حکومت تم کو میں نے دیا تو کس حال میں اس کو گزارا، کس صورت میں نبھایا، ان سے حساب لیا جا رہا۔ تو امتیوں کو جب دولت دیا گیا، بندے کو جب دولت ملی، تو کیا اس کے بارے میں حساب نہیں ہوگا کہ شادی میں کتنا ناجائز طریقے سے خرچے کیا؟ آج مسجد میں ایک باجا خراب ہے، مائک خراب ہے، آج کم سے کم 5 دن 6 دن سے مائک میں اذان نہیں ہوئی، محلہ والا پریشان ہے، بے قرار ہے کہ آواز نہیں آ رہی ہے۔ کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ 20,000 روپیہ اٹھا کے دے دے کہ ہم لے جا اس کو مسجد کا باجا خرید لینا، اور یہی لوگ اپنے بیٹے کی شادی میں 40,000 50,000 روپے میں ناچ اور ڈی جے اور باجا کرتا ہے۔ یہی لوگ 30,000 40,000 میں پٹاخہ خرید کر کے بیٹے کی شادی میں فضول خرچ کر دیتا ہے، اور یہی لوگ کے پاس اگر چندہ کرنے جائیے مسجد کے نام پر کہ باجا خراب ہے، تو کوئی 50 روپیہ، کوئی 100 روپیہ، کوئی 25 روپیہ دیتا ہے۔ تو قوم مسلم جو تم کو کرنا چاہیے تھا اس سے بہت پیچھے ہٹ گئے ہو، اور شادیوں کے نام پر فضول جو خرچ آپ نے 50,000 روپے کیا ہے، اس کے بارے میں بہت سختی کے ساتھ آپ سے حساب لیا جائے گا۔ اس لیے فضول شادیوں میں خرچ کرنا بند کیجئے اور اپنے نیک کام پر توجہ دیجئے کہ ہم اپنا پیسہ کہاں لگائیں گے جو ہمارا وہ کام کرے گا۔
آج اسی محلے میں قبرستان دیکھیے، 2 قبرستان، 3 قبرستان ہے، کسی میں گراؤنڈ نہیں ہے، گھرا ہوا نہیں ہے. کسی کے باپ کے قبر میں کتا بیٹھتا ہے، کسی کے باپ کے قبر میں بکری بیٹھتی ہے، کسی کے باپ کے قبر میں مرغی بیٹھی ہوئی ہے. لیکن یہ توفیق نہیں ہے کہ ہم پیسہ ملا کر کے قبرستان کے گھراؤ کر دے، مسجد میں پیسہ لگا کر کے اس کا کوئی کام کر دے، یا مدرسے میں پیسہ بھیجوا کر کے اس میں کوئی کام کر دے. نہیں. ہاں، بیٹے کی شادی میں نچنیاں ضرور بلائے گا، ڈی جے 50,000 کا ضرور کرے گا، اور بیٹے کی شادی میں 30,000 کا پٹاخہ ضرور خریدے گا. تو مسلمانوں، جو تم کر رہے ہو یہ تمہارے لیے وبال بنے گا، کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا. حساب تم کو اپنے بارے میں اکیلے دینا ہوگا. نہ آپ کے قبر میں آپ کے مسجد کے متولی جائے گا، نہ سیکریٹری جائے گا، نہ ہم جائیں گے، نہ کوئی اور جائے گا. آپ کو تنہا رہنا ہوگا، تنہا حساب دینا ہوگا. اور قیامت کے دن ایک ماں ایک باپ اپنے بچوں کا کام نہیں آئے گا تو پھر دوسرا کوئی کام نہیں آنے والا ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. مسجد میں مائک خراب ہے، مشین خراب ہے، اس کی قیمت تقریباً 40 سے 50 ہزار یا 30 سے 40 ہزار خرچ ہے. آپ لوگ جتنا جلد ہو سکے مسجد میں یہ رقم پہنچا کر کے اس کام میں حصہ لیجئے. اور یہ برکت والی کام ہے، یہی پیسہ آپ کا قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا. جب اس مسجد میں مائک ٹھیک ہو